علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی نااہلی جو ہے وہ قریب آ گئی۔ 14، 15، 16 کو اسلام آباد اور راولپنڈی کا رخ نہ کریں۔ پاکستان نے ایک آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی ہے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اسلامی دنیا کے پاس ایک طاقت ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا یہ صحیح وقت ہے اگر آج ہم نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور آج ہم اپنے پروگرام میں جن موضوع پر آپ سے بات کریں گے، ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی نااہلی جو ہے وہ قریب آ گئی۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ایک بڑی اہم جو بات ہے جو پاکستان کے شہریوں کے حوالے سے ہے کہ 14، 15، 16 کو اسلام آباد اور راولپنڈی کا رخ نہ کریں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستان نے ایک آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی ہے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اس کا ایک اعلامیہ بھی آ گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے وہاں ایک بڑا اہم خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کے پاس ایک طاقت ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا یہ صحیح وقت ہے اگر آج ہم نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کون سی طاقت ہے، کس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی آپ سے بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو چینی انجینئرز کے ساتھ واقعہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا کراچی کے اندر، اس کی انکوائری خود کرنے کا، یعنی اس کو خود مانیٹر کرنے کا، اس کی انکوائری کو جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ میں نااہلی کی درخواست جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے اور اس درخواست کو سماعت کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا، مطلب جمع ہو گئی ہے۔ رجسٹرار صاحب نے اس کے اوپر اعتراضات لگائے تھے لیکن اس کو کلیئر کرنے کے بعد یہ دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ ہوگی۔ اور اس درخواست میں کیا ہے، کیوں علی امین گنڈاپور کی نااہلی ہو سکتی ہے، اور اس میں درخواست میں جو ہے وہ موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ صوبے کے وسائل کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس میں ریسکیو 1122 کی ایمبولینس، فائر بریگیڈز اور کرینز جو ہیں جو کسی آفت زدہ علاقے میں ہونی چاہیے ان کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لے جایا جاتا ہے اور وہاں جو ہے اس کو اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو خبر بھی دیتے چلیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو سرکاری فیگرز ہیں جو اسلام آباد اور پنجاب پولیس سے کچھ جو ذرائع ہیں ان سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ 50 سے زیادہ سرکاری گاڑیاں جو کے پی کے حکومت کی ہیں وہ اب تک مظاہروں میں جب استعمال ہوئیں اور وہاں پولیس نے ان گاڑیوں کو روکا جس میں مظاہرین تھے تو ان کو اپنی تحویل میں لیا اور تقریباً 50 سے زائد گاڑیاں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے اب تک حراست میں تحویل میں لے چکی ہے اور وہ اب بھی کسٹڈی میں ہے، جن کی کسی کورٹ سے ابھی کسٹڈی جو ہے کے پی کے گورنمنٹ کو ظاہر بات ہے کیونکہ اس کو ایک مثل بنی ہوگی قبضے کی، وہ بن گئی ہے اور اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کے پی کے حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ وفاق کا اور پنجاب کا یہ موقف ہے کہ سرکاری وسائل بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں، سرکاری ملازمین جو ہیں ان پروٹیسٹ میں لائے جاتے ہیں، ان احتجاجوں میں لائے جاتے ہیں اور وہاں لا کر جو ریاست کی مطلب پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کیا۔ لیکن اس کے برعکس جو موقف کے پی کے گورنمنٹ اور ان کے رہنما دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا خرچہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں، ان گاڑیوں میں پیٹرول، لوگوں کو لانا کھانا، یہ سرکاری جو مشینری ہے۔ اب ریسکیو 1122 کی جو اتنی ایمبولینس، فائر بریگیڈز اور کرینیں یوز ہوتی ہیں، اس کا ذاتی جیب سے کیسے وہ خرچ برداشت کرتے ہیں، یہ بحال میری کم از کم سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں 14، 15 اور 16 کو جو میں نے گزارش کی کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے لیے یہ متنبہ کیا گیا ان کو کہ وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف سفر نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں جب یہ چھٹی، کیونکہ ایک تو چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ 14، 15، 16 کو جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں چھٹی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں تقریباً 7-8 ممالک کے سربراہان مملکت جو ہے وہ وہاں شرکت کریں گے اور اسی وجہ سے 3 دن کی جو ہے وہ چھٹی دی گئی ہے، ایک تو امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وی آئی پی موومنٹس اتنی زیادہ ہوں گی اسلام آباد اور راولپنڈی میں ان کے حوالے سے کوئی خلل نہ ہو، کوئی پرابلم نہ آئے، تو اس وجہ سے ان دونوں جڑواں شہروں میں اسکول، کالجز، بینکس، مطلب ایوری تھنگ مطلب ان کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 14، 15 اور 16 اکتوبر کو جڑواں شہروں کی طرف جو ہے وہ سفر نہ کیجیے۔
آل پارٹیز کانفرنس کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اعلامیہ اس میں اندر جاری کیا گیا ہے. ایوان صدر میں یہ کانفرنس ہوئی جس کو پریزائڈ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے, وزیر اعظم اس میں شریک تھے, میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی کے امیر نعیم صاحب جو حافظ نعیم صاحب ہیں وہ اس میں شریک تھے, دیگر جماعتوں کی ریپرزنٹیشن تھی, لیکن پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بائیکاٹ کیا. حالانکہ یہ جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ان کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض اور سب سے بڑے ان کے ناقدین جو ہے ان کے اوپر جو ایون مولانا فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے تعلقات اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان کی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, لیکن پھر بھی یہ ایک اہم موقع جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے ناقدین کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دے دیا کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ڈنڈا دے دیا ہے, ان کو پکڑا دیا ہے کہ وہ اس سے ان کی پٹائی کریں اور اپنا موقف مزید جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ ان کے خلاف بیان کریں. لیکن اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ تو بڑا لوگوں نے پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں, معذرت اس لیے کہ عمران خان جیل میں, تو بھی معذرت عمران خان کے جیل میں ہونے سے فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے ساتھ اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کم از کم یہ تو اس ایشو ایسا تھا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے متفق ہو کر جو ہے وہ اپنی آرا دی ہے. ایک ریزولوشن بھی جو آئی ہے وہ بھی اب مطلب میڈیا پر بھی ہے, تمام جگہوں پہ ہے, جو موقف سرکاری سطح پر لے لیا گیا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر. لیکن ایک بڑا اہم اس کانفرنس کے اندر بڑا اہم خطاب بھی ہوا میاں نواز شریف کا, جنہوں نے یہ بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ایک ایسی طاقت ہمارے پاس موجود ہے اسلامی دنیا کے پاس, تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اگر اب نہیں کریں گے تو یہ خون بچوں کو, خواتین کا بہتا رہے گا. اب یہ کس طرف ان کا اشارہ ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ چہم گوئی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کی گئی ہیں, لوکل مطلب سطح پر تو اتنا زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں ہوا, لیکن بین الاقوامی سطح پر اس خطاب کو بڑی اہمیت سے لیا گیا ہے اور بڑے غور و خوض اس پہ کیا گیا ہے. تبصرے کیے گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے, کہ کون سی ایسی طاقت ہے جس کے اوپر جو ہے ان کو استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. تو بلا شبہ پاکستان ایک ایٹامک کنٹری بھی ہے, اسلامی ملک ہے, اس کے پاس ایٹامک واحد اسلامک ملک ہے جس کے پاس جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. تو اس لیے اس کو بڑا جو ہے وہ بڑے چاہ مانی اس کو پہنائے جا رہے ہیں. لیکن چلیں اس کی کوئی اگر وضاحت آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ابھی فی الحال پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑے حالات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں, نازک نہیں میں کہوں گا, کیونکہ اہمیت کے ایام جو ہیں پاکستان کے لیے بڑے اہم ایام اس لیے ہیں کہ ایک شنگھائی تنظیم کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ چینی انجینئرز جو ہیں اس کانفرنس سے قبل کراچی میں ایک بڑا خودکش دھماکہ ہوتا ہے, اور اس میں 2 چینی انجینئرز جو ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں, اور 1 زخمی ہوتا ہے, اور کافی سارے لوگ جو اور بھی زخمی ہوتے ہیں. وزیر اعظم نے کابینہ سے خطاب کیا, شہباز شریف صاحب نے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود اس ساری تحقیقات اور تفتیش کی نگرانی خود کریں گے. چینی سفارت خانے وہ بھی گئے, محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی گئے, اور پہلے بھی جب ایسے واقعات ہوئے اس کے حوالے سے جو کابینہ کو وزیر اعظم نے آگاہ کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے کنسرننگ نوٹس جو ہیں وہ چائنا کی طرف سے آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ملک دشمن کوفتے جو ہیں وہ سی پیک اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ سموتھ چلے, اور اس کے اوپر ہمارا کام اور ترقی کی یہ جو نئی راہ گامزن, جس راہ پہ ہم گامزن ہو رہے یہ کامیاب ہو. لہٰذا ہمیں بڑے صبر و تحمل اور بڑی بردباری اور ویجیلنٹ رہ کے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ فی الحال ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو سخت ٹائم مزید جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے, اور کے پی کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں جو ہیں اس کا فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے یا ہو جائے گا اگلے کچھ دنوں کے اندر, کیونکہ اب جو آئینی ترامیم ہیں وہ بھی آن بورڈ ہو چکی ہیں, اور اس کو بہت ساری سیاسی جماعتوں کو جو ہے جو کہا جاتا ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا وہ لے لیا گیا ہے جو ہماری اطلاعات کے مطابق. تو اس وجہ سے کے پی کے اندر جو ہے وہ مزید پی ٹی آئی کو اب ٹائٹ کرنے کا جو ہے وہ بھی اندیہ دے دیا گیا ہے. تو جیسے جیسے اس کے اوپر مزید تفصیلات ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ میں میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.